آپ کے ملک میں ایک ہفتے کے اندر اندر 2 دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، 9 بھارتی پولیس آفیسر اس میں ہلاک ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن ان حملوں کے پیچھے پاکستان نہیں ہے۔ ان کی جو ہوم گراؤنڈ ٹیررزم ہے، جو ان کی انڈیجنس ریزسٹنس موومنٹس ہے نا، اگر وہی دہشت گردی کرواتے ہیں تو یہ پھر بھی پاکستان کا نام لینے کی جرات نہیں کریں گے۔ ان کو پتا پھر مار پڑے گی، انہیں پتا یہ وحشی ہو جاتے ہیں اگر ان پہ حملہ کریں گے۔ یہ تو کہتے ہیں شہادت ہمارا ایمان ہے، اور ڈوب کے مر جاؤ مودی، تمہارے اندر تو اتنی جرات نہیں ہے کہ تم ہمارا نام بھی لے سکو۔ ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں جو سازش کر رہے ہیں نا۔ میں پھر آج افغان طالبان کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اس خطے کے اندر پاکستان کے ساتھ چائنا کھڑا ہے، اور اگر چائنا اور پاکستان نے مل کر ایک دفعہ یہ ذہن بنا لیا کہ انہیں ٹوپل ڈاؤن کرنا ہے، تو افغان طالبان کا بھی یہ ہوگا کہ کوئی نام لینے والا نہ ہوگا نام لینے والوں میں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انڈیا تو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہا، اب اس نے آپ کو آگے کیا ہوا ہے۔ امریکہ بیسیکلی اگر بگرام ایئر بیس آپ لوگوں سے لینا چاہ رہا ہے نا، تاکہ وہ یہاں پر 4 ایشیاز کو کنٹرول کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویئرز۔ میں نے کبھی بلو دی بیلٹ بات نہیں کی، لیکن ایک تمثیلاً بات کر رہا ہوں کہ انڈیا میں اگر کوئی چڑی کبوتر پاکستان سے آتا ہوا، یہ بارڈر کے اس طرف سے آتا ہوا بھی پیشاب کر جاتا تھا نا، تو یہ کہتے تھے کہ پاکستانیوں نے اسے جان کے دانستہ طور پہ زیادہ پانی پلا دیا ہے کہ یہاں پر پیشاب کر دے اور ہماری جو پویتر جگہ ہے اس کو ناپاک کر دے۔ یہ ان کی مینٹیلٹی تھی، یہ ان کو زوم تھا، اس طرح پاکستانیوں کو بدنام کرتے تھے۔ حضور والا، آپ کے ملک میں ایک ہفتے کے اندر اندر 2 دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں۔ دہلی کار بلاسٹ ہوا، 13 بھارتی ہلاک ہوئے، 13 بھارتی لال قلعے کے پاس جہاں انڈین پارلیمنٹ ہے، جہاں یہ کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، جہاں مودی صاحب بیٹھتے ہیں، جہاں راجناتھ سنگھ بیٹھتا ہے، جہاں اجیت دوول بیٹھتا ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، جہاں ان کا ٹاؤٹ یوگی آدتیہ ناتھ جو سی ایم ہے، پردھان منتری تو پرائم منسٹر کو کہتے ہیں، مکھیہ منتری سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ مودی کے چرن دھونے جو ہر چوتھے دن آ جاتا ہے۔ حضور والا، کسی کے اندر اتنی جرات ہے یہ کہہ سکے پاکستان نے کیا ہے اور ہم آپریشن سندور 2 شروع کرنے لگے ہیں؟ سوچئے گا، اسے کہتے ہیں تماچا، جو 7 مئی سے 10 مئی تک پڑا۔ میں یہی سوچ رہا تھا یار، ان کا میڈیا چلا رہا ہے، پاکستان ہے، یہ اپنی نجی میٹنگز میں یہ بات کرتے ہیں اس کے پیچھے پاکستان ہے۔ تک اللہ کا شکر ہے پاکستان کو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی کسی ملک میں دہشت گردی کروانے کی، ہم اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ کو ان کی ہسٹری بتا رہا ہوں کہ چڑی پیشاب کر جاتی تھی، کہتے تھے پاکستانیوں نے سے زیادہ پانی پلا دیا، اس وجہ سے چڑی نے یہ کام کیا۔ خاموش، جرات نہیں، دندل پڑی ہے ان کی زبانوں کو۔ تو ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے، انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ایک پولیس اسٹیشن کے اندر ایکسپلوسیو بارودی مواد بسٹ کرتا ہے، 9 بھارتی پولیس آفیسر اس میں ہلاک ہو چکے ہوئے ہیں اب تک کی خبر کے مطابق۔ ان کے اندر اتنی جرات نہیں ہے یہ کہہ سکے اس کے پیچھے پاکستان ہے، یا یہ پاکستان نے کروایا ہے، یا پاکستانیوں نے اس بارودی مواد کو، یا ہم نے کہیں سے ڈیٹیکٹ کیا، یا وہ پاکستانیوں کے پاس تھا، یا ان کے کسی پروکسی کے پاس تھا، اس وجہ سے بسٹ کیا۔ خاموش ہیں یہ۔ ان کے حالت اس وقت یہ ہے کہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، آپ پورے انڈیا میں بھی دہشت گردی اگر کوئی ملک کرواتا ہے، آپ دیکھ لینا کہ ان کی تمام پروونسز، ان کی تمام سٹیٹس میں اگر دہشت گردی ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے اس امانت کی طاقت سے کہہ رہا ہوں، یہ پھر بھی پاکستان کا رخ نہیں کریں گے۔ یہ ہے ہندو بنیا۔ اس نے گزشتہ 20 سال جو ایک سو کال پلوانی کی نا، جو ایک سو کال یہ چودھری بنا رہا ہے اس خطے کا، وہ 7 مئی سے 10 مئی کے اندر ملیا میٹ ہو گیا۔ ورنہ اس مودی منحوس آدمی نے ٹک کے بیٹھنا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یوگی آدتیہ ناتھ نے، راجناتھ سنگھ نے، اجیت دوول نے ٹک کے بیٹھنا تھا؟ اب افغانوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، انہی افغانیوں کے پیچھے جن کو میں اب کیا کہوں، یہ ہم لوگوں نے مجھے افسوس ہے کہتے ہوئے، لیکن ہم لوگوں نے ان پہ ترس کھایا، ہم لوگوں نے ان کو دنیا سے ان کا ایک رابطہ کروایا، فیسیلیٹیٹ کیا، یہاں سے نیٹو کی فورسز کا اور امریکن فورسز کا جو پیسفل انخلا ہوا اس میں بھی ہمارا رول ہے، ان کے ڈائیلاگ کروائے اس میں بھی ہمارا رول ہے۔ لیکن آج اگر آپ انہی افغانیوں کے پیچھے کھڑے ہو نا، تو وہ افغانی بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ خواجہ آصف کی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان 2 فرنٹ پہ وار بھی لڑ سکتا ہے، اور ہم لڑ کے دکھائیں گے، اور ہم نے لڑی ہے۔ ویورز، اب انڈیا کیا کر رہا ہے؟
دیکھیں میں آپ کو بتا دیا ہے، پہلی بات ہے کرسٹل کلیئر ہے کہ اس انڈیا پر آپ دیکھ لیں کہ اگر ان کی جو ہوم گراؤنڈ ٹیررزم ہے، جو ان کی انڈیجنس ریزسٹنس موومنٹس ہے نا، اگر وہی دہشت گردی کرواتے ہیں تو یہ پھر بھی پاکستان کا نام لینے کی جرت نہیں کریں گے، ورنہ یہ وہی انڈیا تھا جب کشمیر کی لیجسلیشن جہاں پہ ہوتی ہے، یعنی ان کی جو قانون ساز اسمبلی ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر کی، وہاں 2000 کے ارلی میں حملہ ہوا تھا، انہوں نے پاکستان کو دھمکی دی تھی، واجپئی نے، جب انڈین پارلیمنٹ پر انہوں نے خود ساختہ حملہ کروایا تھا، 11 ماہ دونوں بارڈر کے جو دونوں جانب فورسز کری رہی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو تھا سمجھوتا ایکسپریس، وہ تو سب کو بعد میں پتہ لگ گیا تھا، اس کے پیچھے انڈیا کا ایک ریٹائرڈ کرنل پروبوت تھا، جو بھی اس کا انڈین ریٹائرڈ کرنل اس کے پیچھے انوالو تھی، ان کی انٹیلیجنس ایجنسی انوالو تھی۔ پھر ممبئی میں جو انہوں نے اپنے لوگوں کو میسکر کیا، اپنے لوگوں کو مارا، اس پر بھی انہوں نے اوباما کو کیش کروایا، دنیا سے سمپتیز لیں، پاکستان کو تریاں دیتے تھے۔ اس کے ساتھ اڑی اٹیک، پلوامہ، پہلگام، پٹھان کوٹ، کیا کچھ نہیں ہوا، ہر وقت پاکستان کی طرف ان کا منہ ہوتا تھا۔ اور ڈوب کے مر جاؤ مودی، تمہارے اندر تو اتنی جرت نہیں ہے کہ تم ہمارا نام بھی لے سکو، ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں لیکن تم ہمارا نام نہیں لے سکتے۔ یہ تھی تمہارا رائزنگ انڈیا، یہ تھا تمہارا ملیٹریلی ایمرجنگ انڈیا، یہ تھی انڈو یو ایس اسٹریٹجک پارٹنرشپ، یہ تھی انڈو اسرائیل اسٹریٹجک پارٹنرشپ، یہ تھی انڈو رشیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ۔ ویسٹ کا تم نے اسلحہ لے رکھا، رشیا سے تم نے اسلحہ لے رکھا، اسرائیل سے تم سب سے زیادہ اسلحہ لیتے ہو، اس کے باوجود تم پاکستانیوں سے کامتے ہو، تم ڈرتے ہو، انتہائی منافق ہو تم لوگ۔ تو میں آج اپنی قوم کو یہ بتا رہا ہوں، ان کی ہسٹری تو دیکھیں، یہ 2 اٹیکس ہوئے ایک ہفتے کے اندر اندر، لیں پاکستان کا نام، کریں آپریشن سندور شروع، ان کو پتا ہے وہی ہماری نیوی ہے، وہی ہماری ایئر فورس ہے، وہی ہمارے پاس اسلحہ ہے، مدھم ہمارا جذبہ ہے، ڈرپوک ہم اندر سے ہیں، چودھری ہم، وہ جسے کہتے ہیں نا چکر چودھری، ہم چکر چودھری تھے، ہمارے پاس کیا تھا پاکستان کو ڈرانے کے لیے؟ حضور والا ہی ختم ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو افغانستان میں جو سازش کر رہے ہیں نا، میں پھر آج افغان طالبان کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ اس خطے کے اندر پاکستان کے ساتھ چائنا کھڑا ہے، اور اگر چائنا اور پاکستان نے مل کر افغانیوں کو بھی، افغان حکومت کو بھی ایک دفعہ یہ ذہن بنا لیا کہ انہیں ٹوپل ڈاؤن کرنا ہے یا ان کو سوتر کرنا ہے، میں آج کھل کے باتیں کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہ باز نہیں آ رہے، تو افغان طالبان کا بھی یہ ہوگا کہ کوئی نام لینے والا نہ ہوگا نام لینے والوں میں۔ آپ کو میں فیکٹ سے بات کرتا ہوں، دیکھیں جی، چائنا نے نا یہ اکانومی کی اس وقت دنیا میں جو اکنامک ڈپلومیسی ہے نا، اس نے جو سیکیورٹی امپیریٹیوز ہیں اس کو سائیڈ لائن کر دیا ہے۔ اس خطے میں نا چائنا تقریباً $500 ارب کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ اب غور سے سنیے، کبھی انڈیا نے کہیں $10 ارب کی بھی انویسٹمنٹ کی ہے، چائنا $500 ارب کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ کیسے؟ سی پیک BRI ریلیٹڈ جو پروجیکٹ ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس میں تقریباً $70 ارب کی انویسٹمنٹ، اور جہاں تک بات ہے ایران کی، اس میں تقریباً ہے $400 ارب کی انویسٹمنٹ نیکسٹ 25 ایئرس۔ ایران پاکستان کا نیبرنگ کنٹری ہے، ایران افغانستان کی نیبرنگ کنٹری ہے، ٹھیک ہے، اب یہ میں کڑیاں جوڑ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ $30 ارب کی انویسٹمنٹ چائنا نے افغانیوں کو کہا ہے، طالبان کو کہا ہے کہ ہم آپ کے انفراسٹرکچر میں اور مائننگ میں کریں گے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، آپ اس خطے کو انٹیگریٹ کریں، اس ریجن کو انٹیگریٹ کریں، اور ہم مل کے مرج کرتے ہیں اکنومیکلی۔ اب چائنا کی $500 ارب کی اس خطے میں انویسٹمنٹ ہے، تو میں آج افغانیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس تو ادویات نہیں ہیں، آپ کے پاس تو نیول فورسز نہیں ہیں، آپ کے پاس تو ایئر فورس نہیں ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو پاکستان کے ذریعے ہوتی ہے $11 ارب کی، پاکستان کے اور آپ کے جو بھی ڈپٹی پرائم منسٹر ہے ملا برادر، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے، یا ہم نے پہلے ان کو پتہ لگ گیا تھا پاکستان کے تیور ہیں کہ ہم نے آپ کو اپنے ساتھ تجارت نہیں کرنے دینی، تو آپ کی تجارت، آپ کی نیول فورسز، آپ کی ملٹری فورسز، آپ کا سب کچھ، آپ کی خوراک، آپ کی گندم، آپ کی ادویات، سب کچھ تو آپ کی پاکستان پہ ڈیپینڈنس ہے۔ آپ کے پاس ہے کیا سوائے افیون، چرس اور وہ کلیشن کوف کے؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ پھر انڈیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس خطے میں $500 ارب کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو افغان طالبان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ بجائے اس کے کہ اس خطے میں ایک بفر زون بنائے، جو پاکستان نے پرپوزل دی ہے جس سے TTP کو سٹاپ کیا جائے اور ان کو سپورٹ کرنا ختم کیا جائے، بفر زون بنائے، ٹیررزم کو ختم کریں۔ آپ آج بھی انڈیا کی بولی بول رہے ہیں،
انڈیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, انڈیا تو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہا, اب اس نے آپ کو آگے کیا ہوا ہے. تو یہ $500 ارب کی اگر چائنا یا انویسٹمنٹ کر رہا ہے نا, تو ایسا کوئی انیشیٹو میں افغان طالبان کو ایز اے نیبرنگ کنٹری, ایز اے مسلم سمجھا رہا ہوں کہ کوئی ایسا انیشیٹو جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گا, چائنا اس انیشیٹو کی, میں سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا, اس انیشیٹو کو بلڈوز کر دے گا. تو آپ خطے کی جو اس وقت پولیٹکس ہے نا, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. امریکہ بیسیکلی اگر بگرام ایئر بیس آپ لوگوں سے لینا چاہ رہا ہے نا, میں افغانیوں کو کہہ رہا ہوں, وہ کیوں لینا چاہ رہا ہے؟ تاکہ وہ یہاں پر 4 ایشیاز کو کنٹرول کر سکے. 4 ایشیاز, ویسٹ ایشیا, میڈل ایسٹ, ٹھیک ہے, ساؤتھ ایشیا جہاں موجود ہیں, ایسٹ ایشیا یہ چائنا جو نیبرنگ کنٹری ہے, اور سینٹرل ایشیا یہ قازقستان, ترکمانستان, ازبکستان. اب اگر وہ بگرام ایئر بیس پر آ رہا ہے, وہ اس لیے آ رہا ہے کہ وہ یہ چائنا کے انفلوئنس کو کنٹرول کرے, اور چائنا یہ بھی نہیں ہونے دے گا, یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور اس میں پاکستان بھی کسی بھی طرح سے ان کو سپورٹ نہیں کرے گا. اگر چائنا یہاں امریکہ کی انٹرفیرنس روک رہا ہے, کیونکہ چائنا کو پتا کہ بگرام ایئر بیس پہ اگر امریکی آ جاتے ہیں تو اس سے بلوچستان میں جو اس کا سی پیک پروجیکٹ ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے, اور اس کی ایران میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے, اور وہ جس خطے میں ایک ریجنل کنیکٹیوٹی چاہتا ہے, ایک اکنامک امبریلا چاہتا ہے کہ میری اکنامک ڈپلومیسی کے تحت یہ خطہ ایمرج کرے, ہر ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے, تو وہ اگر امریکہ کو یہاں بگرام ایئر بیس پہ نہیں بیٹھنے دے رہا, تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے دے گا, یا پاکستان آپ کو یہ اجازت دے گا کہ آپ ہمیں ڈسٹیبلائز کریں؟ خطے کی سیاست سمجھیں, مودی کے لیکچر سے باہر آ جائیں. میں نے تو آپ کو بتا دی, مودی تو فارغ ہو چکا ہوا ہے, بی جے پی فارغ ہو چکی ہوئی ہے. مودی کے منہ پہ 4 چماٹے بھی پڑیں گے نا, جسے کہتے ہیں نا زناٹے دار تماچے, رب کعبہ کی قسم پاکستان پہ پھر بھی وہ حملہ نہیں کرے گا, ڈرتا ہے, موت سے ڈرتے ہیں, ان کو پتا پھر مار پٹے گی, انہیں پتا یہ وحشی ہو جاتے ہیں اگر ان پہ حملہ کریں گے. یہ تو کہتے ہیں شہادت تو ہمارا ایمان ہے, لیتھل ہو جاتے ہیں, خطرناک. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت انڈیا کے پیچھے اگر افغانی لگ رہے ہیں تو بے وقوفی کر رہے ہیں, اور اس بے وقوفی کی ان کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہ خطے میں انٹرنیشنل پالیٹکس ہو رہی ہے, اور جو بیلنسڈ ہو کے چلے گا, جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اچھے ریلیشن بنا کر چلے گا. میں نہیں کہتا افغانیوں کو کہ آپ ہمارے آگے سرنڈر کر دیں, لیکن کم از کم آپ کو یہ اجازت ہم دے ہی نہیں سکتے کہ آپ ہمارے ملک کو ڈسٹیبلائز کریں. آپ اگر ایک اچھے ہمسائے نہیں بن سکتے تو آپ دہشت گردی تو نہ پھیلائیں نا, وہ بھی انڈیا کے پیچھے لگ کر. انڈیا کی تو میں نے آپ کو اصلیت بتا دی ہے کہ یہ وہی انڈیا تھا جو انڈیا میں وہ کوئی ایکٹریس بھی مر جاتی تھی, کسی کوئی بالی ووڈ کی مووی کی ریٹنگ نہیں آتی تھی, وہ کہتے تھے اس کے پیچھے بھی پاکستان ہے. لیکن آج وہ انڈیا 2 دہشت گرد حملے, دہلی اور کشمیر, ایک ان کا کیپٹل اور ایک ان کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, خاموش ہے, کہہ نہیں سکتا پیچھے پاکستان ہے. اس کو پتا کہیں گے کسی فورم پر تو بھارتی عوام کہے گی حملہ کرو, تم تو کہتے تھے اگلا حملہ ہم پھر ایسے کریں گے. ان بے شرموں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. یقین کریں, میرا اللہ گواہ ہے, اگر میں مودی کی جگہ ہوتا, اگر میں یوگی آدتیہ ناتھ کی جگہ ہوتا, اگر میں راجناتھ سنگھ کی جگہ ہوتا, میں کسی گندے نالے میں چھلانگ مار کے مر جاتا کہ میں نے 20 سال کیا اپنی قوم کو بیوقوف بنایا. آج میرے ملک میں حملے ہو رہے ہیں, لیکن ان حملوں کے پیچھے پاکستان نہیں ہے, یہ بھی میں بتا رہا ہوں. مگر ماضی کے حملوں کے پیچھے بھی پاکستان نہیں تھا, پہلگام میں بھی پاکستان انوالو نہیں تھا, لیکن آپ نے ہم پر ڈال کے کر دیا. پٹھان کوٹ میں ہم انوالو نہیں تھے, اڑی ٹیگ میں ہم انوالو نہیں تھے, یہ پلوامہ میں ہم انوالو نہیں تھے, ممبئی میسیکر میں ہم انوالو نہیں تھے, سمجھوتا ایکسپریس میں تو پوری دنیا نے دیکھا آپ انوالو تھے, انڈین پارلیمنٹ میں ہم انوالو نہیں تھے, لال قلعے پہ حملہ ہوا تھا وہ اس میں ہم انوالو نہیں تھے. ہم نے تو کوئی دہشت گردی کا حملہ انڈیا میں اللہ کے فضل سے نہیں کروایا. لیکن آپ اس وقت پہلوان بنتے تھے, اب آپ پہلوان نہیں, اب آپ بھیگی بلی بن چکے ہیں. تو جس کو اپنا پیر بنایا نا, میں افغانیوں کو کہتا ہوں, وہ تو خود خواجہ سرا کی زندگی گزار رہا ہے. مردوں کو, کلندروں کو اپنا پیر بناؤ, آصم منیر کو اپنا پیر بناؤ, پاکستان کے مجاہدوں کو اپنا پیر بناؤ, تاکہ تم لوگوں کی آخرت سنورے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.